الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. ایک استغاثہ ہے، مل کے میرے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے کہ جان الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. یہ جملہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پکارنا ہے. مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی یہ التجا قبول ہو جائے. آگے دو جہاں نظر کرم ضرور فرمائیں گے مل کے میرے ساتھ کہ جان الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. دل کے بلند آواز سے اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. اور میرے نبی کا ایک معجزہ پوری توجہ چاہوں گا، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اور بولیں بھی. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہیں، اس منظر کو بیان کیا، پوری توجہ. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو، اپنا دیوانہ بنا دو. پکاریے اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. اب میں چاہوں گا اس معجزے کو جو سمجھے وہ بولے. توجہ. سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے،
کب ملے؟ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، کہ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ بعد حمد و صلوات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کا خصوصی پروگرام بھی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا تطویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مضمون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل کو سجانے میں خصوصی طور پہ لنگر شریف میں تعاون کیا، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی خاص محفل ہے، روحانی محفل حسب سابق انشاءاللہ۔ اس کا جو مغز اور خصوصی پروگرام ہے وہ ذکر باری تعالیٰ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آنے والی رات بڑی بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم کیا۔ بعض موسم ایسے ہوتے ہیں جن موسموں میں سردی ہے تو سردی جا رہی ہے، گرمی ہے تو گرمی جا رہی ہے۔ ایسے موسم میں ہر شاپنگ مال پہ آف لگتی ہے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ، یعنی ہر خاص و عام خریداری کر سکتا ہے۔ یوں سمجھیں ہر رات ہی اللہ کی عبادت کی ہے، مگر یہ راتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے۔ ہر خاص و عام آئے میری بارگاہ میں جھولی پھیلائے، بخشش لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں امید ہمارے دلوں میں پیدا فرمانے کے لیے اعلان فرماتا ہے، قل یا عبادی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اے میرے بندو۔ ایک لفظ قابل غور ہے، امید دلائی ہے اللہ نے اپنی رحمت کی، شروع کیا ہے لفظ قل سے۔ یا اللہ، خود بھی تو فرمایا جا سکتا ہے، تو خود بھی تو فرما سکتا ہے اے میرے بندو۔ یہ پیغام اپنے نبی کی زبان سے کیوں؟ جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ رحمت الہی کا پیغام ہے، رحمت رب العالمین کا پیغام ہے۔ چاہت رب کی یہ ہے جس زبان سے نکلے وہ رحمت للعالمین کی زبان ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب ایک گل تسی کرو، یہ میرے بندوں کو آپ کہیں، قل آپ کہیں ان سے۔ اللہ کیا کہوں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یعنی گناہ گار۔ لیمٹ گناہوں کی نہیں بتائی، کتنے جتنے بھی ہوں، تھوڑا مجرم ہے یا بہت بڑا مجرم ہے، اے محبوب سارے بندوں کو آپ کہیں۔ تو جو کرنا خاص بات ہے، اللہ نے وہ مجرم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ان کے لیے پیغام دیا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس پہ ذرا غور کرنا، رحمت الہی کی امید دلائی جا رہی ہے، اور جس لفظ کے ساتھ دلائی جا رہی ہے اس لفظ میں اپنائیت ہے، نسبت ہے اللہ کی طرف۔ مطلقاً یوں نہیں کہا اے بندو، بلکہ یوں کہا اے میرے بندو۔ رب بتانا چاہتا ہے رستہ بھول چکے ہو، اس کے باوجود بھی رب تمہیں اپنا کہتا ہے، تاکہ مومن کے دل میں امید مزید بڑھ جائے۔ جو ظلم کے باوجود، جو زیادتی کے باوجود مجھے اپنا کہتا ہے، کیوں نہ اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اس پر مفسرین نے دوسرا کلام بھی کیا، فرمایا یا عبادی سے مراد حضور کا قول ہے، یعنی اے میرے بندو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔
یعنی حکم تو اللہ کا ہے لیکن طریقہ رب بتا رہا ہے، اور یوں بتا رہا ہے اے محبوب ان کو یوں کہو اے میرے بندو، یعنی اپنی طرف نسبت کرو، نسبت حضور کی طرف ہے جو کلام کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں معنی یہ بنے گا حضور اپنے مجرم غلاموں سے فرما رہے ہیں اے میرے مجرم غلاموں، اے میرے گناہگار غلاموں۔ اب اس جملے پہ آپ سب بولیں توجہ کے ساتھ، میں کہتا ہوں جو نبی گناہگاروں کو اپنا کہتے ہیں خدا ہی جانے وہ درود پڑھنے والوں پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ یا عبادی، اے میرے غلام، الذین اسرفوا علی انفسہم، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ کفار کی عادت ہے، قرآن مجید نے اس عادت کو بیان کیا۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ حرکت اور یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، کافروں کی ہے۔ کن کی ہے؟ مسلمان آخری وقت تک اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ کرم ضرور فرمائے گا۔ گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، حضور نے فرمایا ہر بندہ، ہر بنی آدم گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا گناہگاروں میں سے سب سے زیادہ جو رب کو پسند ہیں وہ گناہگار ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گرنا، گر جاتا ہے میدان میں بندہ، لیکن گر کے گرا رہنا یہ بری بات ہے۔ خیر الخطائین، گناہگاروں میں سے جو رب کو پسند ہے اور اللہ کے ہاں بہترین ہے، فرمایا وہ گناہگار ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ آئیے میں ایک تو روایتیں پڑھتا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ مکمل بھی جلدی کریں گے، محبت سے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ جب کرم فرمانے پہ آتا ہے تو انداز رحمت کیا ہوتا ہے۔ نام صحابی کا حضرت ابو لبابہ، کیا؟ حضرت ابو لبابہ انصاری صحابی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے بعد قبیلہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی اہل مدینہ ہونے کے باوجود، یعنی یہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے مضافات میں، اور ان کو چاہیے تھا کہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا وطنیت کی بنیاد پہ ساتھ دیتے، مگر انہوں نے غداری کی، کافروں کے ساتھ مل کے، مشرکین جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ مل کے ساز باز کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب انہیں بھی سزا دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا نکلو صحابہ قبیلے یہودیوں کے قبیلے کے خلاف۔ اب ادھر یہودیوں کی ٹانگیں کامنا شروع ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا اب ہماری بھی خیر نہیں، پہلے مشرکوں کو بڑھایا ہے اب ہمیں مارے گے۔ انہوں نے جو یہودی تھے انہوں نے کٹ کیا، جمع ہو گئے، اپنے سردار کو کھڑا کیا، وہ بتاؤ حل کیا ہے مسئلے کا؟ مسلمان تو آ رہے تیار ہو، تو ان کے سردار نے ان کے سامنے جو آپشن رکھے، پہلا آپشن یہ تھا ایسا کرو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، سب سے آسان راستہ۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہ سب تردد کیوں کرتے، اتنی یہ سب پڑھ لو۔ انہوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر تلواریں نکالو، اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کرو، پیچھے رونے والا ہونا ہی کوئی نہیں تو پھر جا کے لڑ جائے۔ انہوں نے کہا نا یہ بھی منظور نہیں، جب بیوی بچے ہی نہیں رہنے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے دنیا میں، یہ منظور نہیں۔ انہوں نے کہا تیسرا طریقہ یہ ہے جاؤ حضور سے معافی مانگو، وہ بڑے کریم ہیں، وہ لجپال ہیں، ذرا غور کرنا وہ بڑے لجپال ہیں۔ میں کہتا ہوں یہودی ہے، کافر ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے حضور سب سے بڑے لجپال ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ معافی مانگو، یہ بات پسند آئی سب، ٹھیک ہے درخواست بھیجی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے حضرت سعد کو مقرر کیا، فرمایا سعد میرا سفیر ہے، جو سعد فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ اعتماد دیکھیں نا، فرمایا اسے لے جاؤ، اس سے بات چیت کر لو، جو یہ کہے گا مجھے منظور ہو۔ آپ بتا، انہوں نے کہا نہیں، حضرت سعد سے پہلے آپ حضرت ابو لبابہ کو بھیجیں، پہلے ناصروں کے نہ گل کرنی۔ کیوں بھیجا، کیوں انہوں نے ڈیمانڈ کی؟ اس لیے کہ حضرت ابو لبابہ کے بچے اس محلے میں رہتے تھے، انہوں نے کہا اس کو پہلے بھیجیں گے، محلے دار ہے ہمارا، اس سے منظر کی بات پوچھیں گے تو بعد میں مسئلہ ہوگا۔ حضور نے بھیج دیا۔ اب حضرت ابو لبابہ کو یہودی پوچھ لیں گے بتاؤ کیا فیصلہ ہمارے بارے میں، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا ہے؟ اب یہ راز تھا کہ فیصلہ کیا ہے، یہ راز تھا اہل ایمان کا۔
لیکن حضرت ابو لبابہ زبان سے کچھ نہیں بولے، ہاتھ سے اشارہ کیا یوں کر کے، اے تہاڈا فیصلہ ہے، تو مر جاؤ گے، بچو گے نہیں، لیکن اشارہ کر دیا، زبان نہیں کھولی۔ اشارہ کرنے کے بعد خیال آیا یہ تو میں خیانت کر بیٹھا ہوں، یہ تو نبیوں کے سردار کا راز ہے، میں تو خیانت کر بیٹھا ہوں، راز فاش کر بیٹھا ہوں۔ فوراً خیال آیا، فرمایا خود بیان کرتے ہیں ابھی میں نے اس جگہ سے قدم نہیں ہٹایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، میں خطا کر اپنے طور پہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ واپس پلٹے، سیدھے مسجد نبوی میں آئے، سبحان اللہ کہے تو آگے چلو، آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو۔ حضرت ابو لبابہ انصاری مسجد نبوی میں آئے ہیں اور اپنے طور پہ یہ خیال کیا بڑا جرم کر کے آیا ہوں، اب تو میری توبہ شاید قبول نہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا ہے پروردگار اس وقت تک آزادی قبول نہیں فرماؤں گا جب تک میری توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن میں نہیں آئے گا، اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ زنجیروں سے باندھا ہے، زمانے نے بڑے بڑے قیدی دیکھے، کوئی بادشاہ کا قیدی ہے، کوئی وزیر کا قیدی، مگر یہ عجیب قیدی ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہے۔ کہنا نہ مجھے آزادی قبول نہیں۔ نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے خبر پہنچائی، یا رسول اللہ خیانت کر کے آیا ہے، اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہے اور اعلان کرتا ہے جب تک اللہ توبہ کے قبول فرمانے کا اعلان نہیں فرمائے گا میں آزادی قبول نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے مسکرا کے وہ فرمایا کاش وہ میرے پاس آتا، اللہ سے معافیاں لے کے دینا میں محمد کا کام تھا، میرے پاس آتا، لیکن حضور نے فرمایا اب اس کا فیصلہ اسی کی ذمہ داری ہے، اب میں نہیں بولوں گا، اب وہی فیصلہ پورا ہوگا۔ توجہ کرو، ایک دن گزر گیا، نماز کے لیے کھولا جاتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہیں، نماز کے بعد پھر خود بندوا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنجیر پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کلام بند فرما دیا، سلام بند کر دیا، حضور گزرتے ہیں، دزدیدہ نگاہوں سے میرے نبی کو دیکھتے ہیں، جب میرے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں حضور نظریں پھیر لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، دن رات بس اسی رونے میں گزرتے ہیں۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، وہی رونا ہے، اور حضور کو دیکھ دیکھ کے دور سے سلام بھی کرتے ہیں، حضور جواب دے کے نکل جاتے ہیں مگر کلام نہیں فرماتے، گویا زبان حال سے پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نعت میں لکھ لکھ کے سناؤں کیسے، کس طرح مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے کھولا جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے کھولا جاتا ہے، پھر وہی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی اور ضرورت ہے، نہ باہر گھومنا ہے، گھر والے الگ پریشان۔ حضرت ابو لبابہ پڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں، اللہ معاف کرے گا تو آزادی قبول کروں گا، تیرے دربار میں آیا ہوں، میری توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوگا تو آزادی قبول فرماؤں گا۔ 10واں دن آ گیا، اب کمزوری اس قدر ہے، نخافت اس قدر ہے، حضرت ابو لبابہ گرے ہوئے ہیں، زمین جسم میں جان باقی نہیں ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پانی چھڑک کے اٹھواتے بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبیوں کے سردار کو میرے رب نے حکم فرمایا ہے، اے میرے محبوب، میرے اس بندے کو میرا
पैगाम सुना दो, आज़ादी कबूल कर लो, रब ने तौबा कबूल फरमा ली है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, वो तो करो ना। सहाबा किराम खुशी से दौड़ते हुए हजरत अबू लबाबा के दरबार में आए, उनकी बारगाह में आए और आके कहने लगे, ऐ अबू लबाबा होश करो, पानी छड़क के जगाया है और ये मुझदाए जाफिदा सुनाया है, तुझे मुबारक हो, तेरी कबूलियत का ऐलान रब ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई है, अब तो आज़ादी कबूल फरमा लो। हज़रत अबू लबाबा कहने लगे, ना ना, अभी भी मैं तौबा की कबूल होने के बाद नहीं, अभी भी आज़ादी कबूल न करूँगा। ऐ अबू लबाबा, अब और क्या चाहते हो? कहने लगे, हुजूर को बुलाओ, जिनके नाम पे पता हो, जब तक अपने हाथों से आज़ाद नहीं फरमाएंगे मैं आज़ादी कबूल नहीं करूँगा। को बुलाओ। नबी पाक इस्लाम को बुलाया गया। अब आंसुओं का एक सैलाब है मस्जिद नबी में, सहाबा भी रो रहे हैं, बहुत खुरूर भी रो रहे हैं। नबी पाक ने तस्लीम ने अपने हाथों से खोला, पता चल गया जो रब के बारगाह में माफ़ी लेना चाहे देने लगा के बैठ जाए, जिद करे, इसरार करे कि रब सब का रब है, या इबादी, उसने नेकोकारों को भी फरमाया है, गुनाहगारों को भी फरमाया है। आओ तो सही, मांगो तो सही, मांगने का बल होना चाहिए, इसरार के साथ, जिद के साथ, मांग के साथ, यकीन के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ, अपना आप मिटा के जब बंदा उसकी बारगाह में झुकता है, यकीन करें अल्लाह जरूर उसकी तौबा कबूल फरमाता है। आने वाली रात इसी कबूलियत की रात है। मैं एक रिवायत और पेश करूँगा, मुख्तसर कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े वलियों के सरदार गुजरे। इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी शराब पीने की हालत में गुजरी। शराबी थे, बहुत नामवर किस्म के, इतनी शराब पीते थे कि घर वालों की भी होश नहीं रहती थी। एक छोटी सी बच्ची सी बेटी थी इनकी, वो बेटी जब शराब पीते थे तो गोद में आ जाती और दाढ़ी पकड़ के खींचती और कभी कभी शराब का प्याला जो है उसको धक्का मार के गिरा देती। लेकिन बेटी थी, प्यार बड़ा करते थे। वो बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटियां तो रब की रहमत होती है, इनाम होता है अल्लाह की तरफ। तो पता नहीं कौन जालिम है जिसको बेटी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कौन जानवर है जिसको बेटी पसंद नहीं। बेटियां तो मोहब्बत होती है, बेटियां तो बंदे के दिल का सुकून होती हैं, बेटियां तो आंखों की ठंडक होती है। तवज्जो कीजिए, हज़रत मालिक बिन दीनार की बेटी फौत हुई, बड़ा गहरा सदमा हुआ और शराब पीने का जो वक्त था वो बढ़ गया, ज्यादा शराब पीने लगे, हर वक्त मस्त रहते थे। 15 शाबान की रात है, गुनाहों की कबूलियत की, गुनाहों की माफी की रात है। उस रात भी शराब पी के सोए। अंदाजा फरमाए किस कदर उनका वो गुनाहों का सैलाब था। 15 शाबान को शराब पी के सोए हैं, ख्वाब देखते हैं कि कयामत बर्पा हो चुकी है। इधर जरा ध्यान कीजिए, कयामत बर्पा हो चुकी है और नफसी नफसी की पुकार है, पीछे सांप लगा है तो बड़ा सा अंदाज, और ये आगे आगे दौड़ रहे हैं उससे बचने के लिए। जिधर दौड़ते हैं सांप पीछे है, जहां जाते हैं सांप पीछे। एक बुजुर्ग मिलते हैं, उनको कहते हैं भाई खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ। वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहते हैं मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है, नहीं बचा सकता। फिर दौड़ना शुरू कर देते, फिर वही बुजुर्ग मिलते हैं, फिर यही इल्तिजा, वो फिर यही कहते हैं मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है, नहीं बचा सकता। एक पहाड़ पे चढ़े, ये ख्वाब के अंदर मंजर देख रहे, देखा कि उस पहाड़ के अंदर छोटे छोटे गार हैं, जिन गारों के दरवाजों पे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। उन बच्चों में से एक उसकी बेटी भी खड़ी है। बेटी ने कहा बकरी आ जाओ। जब बाप परेशान हो तो बेटियां गमों का मदावा करती हैं। आओ मेरे बाप, मेरे करीब आओ। अपनी बेटी के करीब जाके बैठे हैं, बेटी गोद में बैठी है, दाढ़ी से खेल रही है।
آپ کہتے ہیں میری بیٹی مجھے اس سانپ سے بچاؤ نا، یہ میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیٹی کہنے لگی ابا یہ وہی تیرا گناہ ہے، تو نے شراب پلا پلا کے اسے مضبوط بنا دیا ہے، وہ جو بزرگ ملے تھے وہ تیرا ایمان ہے، تیرا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور باپ کو بیٹی مشورہ دے رہی ہے اور مشورے میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ اے ایمان والو، اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ یا ایک بیٹی پڑھ کے سنا رہی ہے، خواب میں دیکھا وہ سانپ میرے پیچھے ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، بس پھر آنسوں کا سیلاب تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہیں، پوری رات روتے ہوئے گزری ہے۔ صبح وہی شرابی جو شراب پی کے سویا تھا فجر کی نماز باجماعت ادا کر رہا ہے، میرے رب نے نہ صرف توبہ قبول فرمائی ہے بلکہ وہ جو شرابیوں کا سردار تھا میرے پروردگار نے اسے ولیوں کا سردار بنا ڈالا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کرم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہائی نہیں ہے، کوئی آئے تو صحیح ہے، وہ جھولی پھیلا، وہ شرابیوں پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اور ایسا شرابی جو 15 شعبان کی رات بھی شراب پی کے سویا ہے۔ میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو جب معافی مل سکتی ہے ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہمیں امید نہیں؟ امید سے، یقین سے اپنے رب کے حقوق جھولی پھیلانی ہے۔ عاجزی سے میں نے عرض کیا، اپنا آپ مٹا کے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ شرطیں ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط ہوتی ہے ندامت، شرمندگی، بندہ شرمسار تو ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، پکا ارادہ، یہ نہیں کہ مطلب ساتھ ساتھ کا صبح پھر کرنا ہوگا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، ایک آدمی تھا وہ پکی توبہ کرتا پھر گناہ کرتا، پھر پکی توبہ کرتا پھر کرتا، 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ توڑی۔ 71ویں مرتبہ جب اس نے توبہ کی، اب اللہ نے کرم فرمایا، اس کی وہ گناہ کی عادت ہی رب نے دور فرما دی۔ تو یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو نہیں سکتا، بات ہو جاتا ہے مگر پھر کر لیں توبہ، ارادے سے نہیں۔ جب توبہ کرے اس وقت ارادہ نہیں بس میرے پھر کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، ارادہ اس وقت پکا ہوگا، نیت پکی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ دو رہ گئے حقوق، جو حقوق العباد ہے وہ ادا کرنے کا وعدہ، جو حقوق اللہ ہے وہ قضا کرنے کا وعدہ۔ یہ 4 شرطیں پوری ہوں تو توبہ قبول ہے۔ عاجزی کے ساری دل میں ہو، جھک کے بندہ مانگے، اللہ گناہوں سے معافی عطا کرتا ہے۔ اور یہ جملہ دعا میں ہونا چاہیے، اے پروردگار کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں؟ جب تو شرابیوں کو ولی بنا سکتا ہے، اللہ ہمارے گناہ تو ان کے مقابلے میں پھر کم ہے، اللہ ہم پہ بھی کرم فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کریں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم غوثیہ شریف حسب سابق ہم پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک پڑھ کے میرے دل فرمائے۔ بسم اللہ۔